أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اندر دی بہتر کرو آواز ذرا اندر دی سیم دی بھی کرو. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اور محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. آج اللہ جل شانہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محمود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار ارب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و سب احترام معزز و محترم سامع حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لا تعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ربیع الثانی شریف کا بابرکت مہینہ ہے جو حضور محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حیدر یزدانی، پیران پیر، دستگیر، پیر پیران، میر میران، محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا سالانہ عرس مبارک کا مہینہ ہے جسے ہم بڑی یارمی شریف کہتے ہیں. تو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ان کا عرس مبارک جو ہے، ان کی بڑی یارمی شریف جو ہے وہ دھوم دھام کے ساتھ منائی جاتی ہے. ربیع الاول شریف کا معنی پہلی بہار. اس ماہ مقدس میں رسول اعظم امام الانبیاء تشریف لائے، آپ کی جلوہ گری ہوئی تو پہلی بہار آ گئی. یعنی ربیع کا معنی ہے بہار، اول کا معنی ہے پہلی. تو حضور کی آمد سے پہلی بہار آئی، اور جس مہینے میں
غوث اعظم کا ذکر ہوا وہ دوسری بات۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بہاروں والا عقیدہ ہے، کیونکہ بہاریں وہاں آتی ہیں یہاں بہاروں کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو جو بہاروں کے قائل ہی نہیں وہاں بہار کیا آئے گی، وہاں تو خزاں ہی آئے گی نا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بہاروں والا عقیدہ ہے۔ تو یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام منعقد ہوئے، اب وہاں غوث اعظم کی بڑی 11ویں شریف کے پروگرام ہوئے، اور حضور غوث اعظم کا ذکر انشاءاللہ عبدالآباد تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں پر جس مقام پر رسول اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو جاتا ہے وہاں سارے نبیوں کا ذکر ہو جاتا ہے، اور یہاں حضور غوث اعظم کا ذکر ہو جاتا ہے سارے ولیوں کا ذکر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے امام ہیں، یہ ولیوں کے پیشوا ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، یہ امام الاولیاء ہیں۔ حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز طاہری، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا حسب بھی آنا ہے اور نسب بھی آنا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جدی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد ماجد کا نام ہے۔ حضور غوث اعظم کے والد ماجد کا نام ہے موسیٰ۔ ابو صالح ان کی کنیت ہے جس کا معنی ہے نیکیوں کا باپ، جنگی دوست ان کا لقب ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم کے والد ماجد نے ساری زندگی جہاد کیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، اور اسی طرح آپ کے نانا جان یعنی آپ کے والدہ صاحبہ کا تعلق جو ہے وہ خاندان حسین سے ہے، حضرت امام حسین کے خاندان کی شہزادی ہے جن کا اسم گرامی ہے ام الخیر یعنی نیکیوں کی ماں، اور ان کا اسم مبارک ہے فاطمہ بنت حضرت عبداللہ صومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی آپ باپ کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ تو جتنے بھی گیلانی سادات ہیں ان کا سلسلہ نسب جو ہے حضور غوث اعظم کے ذریعے سے حضرت امام حسن اور حسین تک پہنچتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ بڑی عالی مرتبہ ہستی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد ماجد کا ذکر تھوڑا سا میں آپ کو سناتا چلوں۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، عظیم المرتبہ ہستی تھے، صاحب تقویٰ بزرگ تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے نفس کے خلاف جہاد کی، کوئی قلم سے جہاد کرتا ہے، کوئی تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے، جہاد کے کئی طریقے ہیں، مگر سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عرف نفسہ، فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا۔ تو فرمایا اگر اللہ تک رسائی کرنی ہے تو پھر اپنے نفس کو دلال دینا ہوگا، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا سب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا۔ آپ اکثر روزے سے رہتے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اکثر روزے رکھتے۔ ایک دن افطار کا وقت تھا، آپ اپنے سامنے کچھ چیزیں رکھ کے افطاری کا سامان رکھ کے بیٹھے تھے، جو کی روٹی اور گرم پانی آپ نے اپنے آگے رکھا ہوا تھا۔ کسی نے لا کر بڑا عمدہ قسم کا مرغن قسم کا کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے جب وہ کھانا اپنے سامنے پایا، اس کو دیکھا تو دیکھ کے کھانے کو مخاطب کر کے کہا
کہ ابھی تیرے اندر یہ سکت باقی ہے کہ تو معذرت قسم کی غذائیں آپ نے یہ پسند کریں. آپ نے وہ کھانا اٹھایا کسی مستحق کو دے دیا. جب آپ نے وہ کھانا صدقہ کر دیا کسی کو دے دیا, اپنے نفس کو مدافعت کر کے کہا یا ابھی تیرے اندر یہ سکت ہے, فرمایا تیرے لیے تو جو کی روٹی اور گرم پانی ہی کافی ہے. یعنی اس طرح آپ نے اپنے تقوی کو مضبوط بنایا. تو حضرت موسیٰ جلی دوست رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے مشہور واقعات میں سے اکثر میں آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ سناتا ہوں. وہ سیب والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ حضرت غوث اعظم کے والد باقر رحمت اللہ علیہ سیاحت کے لیے نکلے تو دیکھا ندی میں دریا میں سیب تیرتا ہوا رہا تھا. آپ نے وہ سیب اٹھایا, آدھا حصہ اس کا کھا لیا, آدھا بھی ہتھیلی پہ تھا. ضمیر نے ملامت کیا, دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا, خوف خدا تھا دل کے اندر. تو سوچنے لگے بندہ خدا تو نے آدھا سیب کھا لیا ہے, نہ اس کی قیمت ادا کی ہے, نہ تو نے اس بات کے مالک سے اجازت لی ہے, بغیر اجازت کے اور بغیر قیمت کے تو نے سیب کھا لیا. یعنی ضمیر ملامت کرنے لگا. طبیعت کے اندر نہ بے قراری سی پیدا ہو گئی, کھلبلی مچ گئی. ساری رات سکون نہیں ملا. کروٹ بدلتے, کبھی ادھر کروٹ بدلتے, کبھی ادھر کروٹ بدلتے, ساری رات بے قراری میں گزر گئی. یہ ایسا کب پیدا ہوتا ہے جب دل کے اندر خوف خدا موجود ہو, احساس ہو. اور جب احساس سے زیادہ جاتا رہے تو پھر لوگ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. انہوں نے تو آدھا سیب کھایا تھا, ضمیر ملامت کرنے لگا کہ تم نے ایسا کیا, نہ قیمت دی, نہ آپ کے مالک سے اجازت لی. آپ بھی میں ہمارے تو ضمیر ہی مر چکے ہیں نا, ضمیر ہی مردہ ہو چکے ہیں. احساس سے زیادہ جاتا رہا. لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, یعنی سرکاری خزانے کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر لوٹتے ہیں. جو معاشرہ گٹروں کے ڈھکن نہ چھوڑے, اگر کوئی سڑک بن رہی ہو, کوئی تعمیر ہو رہی ہو, کوئی برج بن رہا ہو, کوئی پل تعمیر ہو رہا تو لوگ سریا اٹھا کے لے جاتے. کل پرسوں ایک میں سوشل میڈیا پر ایک کلپ پر معلوم بڑی سمجھ کا بہت چیزیں ہوتی ہیں. وہ چینچی پہ رکشے پہ جا رہا ہوتا ہے, وہ آرام سے رکشا سائڈ پہ لگاتا ہے اور وہ جو گٹر کا ڈھکن نہیں ہوتا لوہے کا, وہ اس نے بڑے آرام سے اٹھایا اور چینچی پہ رکھا اور چل دیا. یعنی نہ اس کو کسی نے روکا نہ ٹوکا. یہ ہال ہے, تو کیا کر رہا ہے, کوئی سمے گر جائے گا, نقصان ہو جائے گا. اس نے اس کو سمجھو اپنی ملکیت سمجھا, اس نے لوگوں کی تکلیف کو مد نظر نہیں رکھا. اسی طرح کچھ مہینے یا سال پہلے تو کچھ عرصہ پہلے جب یہ آپ کے ملتان روڈ پہ وہ بن رہا تھا, نالا بن رہا تھا, تو میں ہنجروال کسی کام کی غرض سے گیا. پانی کا وہ ہوتا ہے جو واٹر پمپ جو مجھے کچھ چاہیے تھا, تو میں نے وہاں ایک دکان پہ کھڑا تھا تو وہ ایسے کر کے گلی سے نا ایک شخص آتا, وہ سریے کے 2-4 پیس اٹھاتا اور وہ گھر جاتا, رکھ آتا, پھر آتا, 4 پیس اٹھاتا, پھر لے جاتا. تو میرے کھڑے کھڑے اس نے کو 3 پھیرے لگا دیا. اب اس کے اندر اتنا احساس نہیں کہ مجھے تو اس کا محافظ بننا چاہیے, یہ میرے ملک کا سرمایہ ہے, لوگوں کے ٹیکسز اور لوگوں کے جناب ٹیکس کے پیسے سے یہ چیزیں خریدی گئی, یہ جو تعمیر ہو رہی ہے. مگر یہ کیوں کہ اس کے اندر خوف خدا تھا ہی نہیں. جب بندے کے اندر سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا, اس پر اثر نہیں ہوتا. آج آپ دیکھتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں, قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے, علماء آپ کو سناتے ہیں, مگر آپ کے سروں سے گزر جاتا ہے. تبدیلی نہیں آتی, سوچ نہیں بدلتی, ہمارے خیالات چینج نہیں ہوتے. پھر اسی طرح شب روز ہمارے بزرگ حالت کے لوگوں کو بڑھتے ہوئے
ضمیر مردہ ہو گئے، کسی کا ضمیر بھی کسی کو ملامت نہیں کرتا۔ وہ دل دہاڑے جناب والا بڑے سے بڑے ظلم کر جاتے، گناہ کر جاتے، مگر ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا۔ بندے مار دیتے، دل دہاڑے جناب دور پر چلا جاتے، بندے زخمی ہو جاتے، مر جاتے، مگر اس کے پیچھے بھی تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، ایسے سوچ۔ حالانکہ کسی مسلمان کو کسی کی ناحق جان لینے کا کوئی اختیار ہے، یہ حرام عمل ہے۔ قرآن نے اسے کسی کو بھی حق نہیں دیا کہ وہ کسی شخص کی جان لے، بھلے کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اس کو آپ قتل کریں گے، اس میں گولی چلائیں گے، کہیں گے میرے راستے کا پتھر ہے، اگر یہ ہٹ جائے تو جناب والا شاید میرا راستہ صاف ہو جائے، تو وہ کی سوچ ایسی ہوتی ہے نا۔ تو میں بڑے سے بڑا ظلم اور بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی لوگ گریز نہیں کرتے۔ کل ہی کا واقعہ ہے کہ وہ کیا ہوا وزیر آباد میں جو ہوا، کس طرح وہ دل دہاڑے ہو گیا، اور ایسے ہی چند منٹوں کے بعد ایک نشئی کی ویڈیو بھی آ گئی۔ آدھی وہ پھر بندہ کیسا تیار کرتے ہیں، کلپ بنا کے پہلے تیاری کی ہوتی ہے، اس کو ہم نے چلوانا ہے، وہ چلوا دیتے ہیں تاکہ جناب اس کا رخ ہی چینج ہو جائے، جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ جس معاشرے کے اندر اس قسم کی گیمیں کھیلی جائیں اور ضمیر ہی مر جائیں، شاید وہ سوچتے کہ ہم نے مرنا نہیں، بس جس نے مرنا تھا اسی نے مرنا تھا، ہم نے تو اسی جہان میں رہنا ہے۔ مارنے والا شاید سمجھتا ہے کہ جس کو میں مار رہا ہوں یہ مر جائے گا، میں نے تو مرنا ہی کوئی نہیں، اور وہ جو ظالمہ تو نے بھی مرنا ہے، مگر تیرا ضمیر مر چکا ہے۔ بے شک کسی شخص کے موقف سے تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے نقطۂ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، بے شک میں آپ کسی کے موقف سے موافقت نہ رکھتے ہوں، مگر بعض باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں کہ جس معاشرے میں جانوروں اور انسانوں میں فرق باقی نہ رہی، بھیڑ بکریوں کی طرح انسان چلے اور وہ جنابے والا دوسروں کا بھائی بھائی کا نقصان کرتا ہے، رشتہ دار کا نقصان کر دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خوف خدا نہیں ہے۔ مرنا لوگ بھول چکے، بس تھوڑی دیر کے لیے من کسی جنازے کے ساتھ چلتا ہے، تھوڑا سا اس کی دیر کر کے میں نے تو وہاں بھی لوگوں کو گھر پہ لگاتے ہوئے وہاں بھی عجیب و غریب قسم کی سٹوریاں سناتے جاتے ہیں، ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یار حضرت موسیٰ جنگی بیش رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تو آدھا سیب کھایا تھا، ان کا ضمیر ملامت کرنے لگا، ساری رات چین نہیں ملا، صبح اٹھتے ہی اپنی منزل کی طرف چلے، ملا آخر منزل مل گئی۔ جو اس رات کا مالک تھا نا، جس کے بعد کا سیب اٹھ کے نبی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، معلوم کرتے 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 اس دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نورانی چہرے والی ہستی تشریف لائی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ چہرہ اتنا نورانی، اتنا وجی، اتنا تابناک اور روشن صورت تھی کہ جب چہرے کو تکا، اس ہستی کا نام ہے حضرت عبداللہ صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ، سے اعظم کے نانا جان، یعنی دروازہ کھلا، سبحان اللہ دیکھ کے کہ آگے بھی جو کھڑی ہے ہستی وہ کوئی معمولی نہیں ہے، آج وہ حضرت امام حسن کے خاندان کا شہزادہ ہے، ادھر حضرت امام حسین کے خاندان کا شہزادہ۔ نگاہ ڈالی اور صحب حال بزرگ تھے حضرت عبداللہ صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھنے لگے، نوجوان کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا بیٹا کیسے آنا ہوگا، خیر ہے؟ عرض کی حضور بس تھوڑی سی معمولی سی غلطی ہو گئی ہے، آپ کے باپ کا سیب نہر میں تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے غلطی سے اٹھا کر آٹا کھایا، آٹا ابھی میرے پاس ہے، آدھے سیب کے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا چہرے سے مجھے بڑا بھولا بھالا لگتا ہے، مگر یہاں اتنی سستی معافی نہیں ملتی، یہ پاکستان تھوڑا کہ جو مرضی کر لو، 10 بندے مار دو، 20 بندے مار دو، تمہیں پھر بھی کوئی کچھ نہیں کہتا، دندناتے پھرتے ہو۔ فرما لوگ اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ انہیں قانون قصور کے ذریعے باہر لے جاتے ہیں، مگر کوئی ان کو پوچھنے والا
جس باغ کا تو نے سیب کھایا 12 سال اس کی خدمت کر، 12 سال باغبانی کرتے گزر گئے، پھلوں کو پانی لگاتے اور ان کی گوڑی کرتے، تر و تازہ رکھا، خدمت میں لگا دیے 12 سال گزر گئے، پھر آپ نے خدمت میں اس کی حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ جس بات کی تو نے خدمت کی ہے نا اس کے کچھ پھل توڑ کر میرے پاس لاؤ۔ آپ نے 3 ٹوکروں میں مختلف پھل جو تھے وہ توڑے سے وہ رکھتے گئے، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ایک سے وہ اٹھایا، چکھا، وہ کھٹا تھا، ترش تھا، دوسرا اٹھایا، تیسرا تھا، تیسرا اٹھایا، پھیکا تھا۔ فرمایا تو نے 12 سال بعد کی خدمت کی ہے، ابھی تک تجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ کون سا سیب میٹھا ہے اور کون سا پھیکا ہے۔ اللہ جملہ سنیے، عرض کی حضور آپ نے میری ڈیوٹی خدمت کرنے کی لگائی تھی، باغبانی کی ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے سیب کوئی نہیں چکھا، میں نے تو ایک چکھا، اس کی اتنی قیمت چکانا پڑی، اگر اور چکھنے کا نہ جانے کتنی بڑی سزا ملتی۔ فرمایا مجھے کوئی معلوم نہیں ان کا ذائقہ کیا ہے، کون سا پھیکا ہے کون سا میٹھا ہے۔ آج کسی کو آپ باغ ٹھیکے پہ دے کے دیکھیں نا، 12 سال کے لیے کسی کو باغ دے دے ٹھیکے پر، 12 سال کے بعد آپ لاہور سے تشریف لے جائیں، چلو یار اپنے باغ کو دیکھ آئے، وہاں باغ کیا درخت بھی تمہیں نظر نہیں آئے۔ ابھی ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے جی، یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر خوف خدا ہی ہے نا، مرنے والے مرنا سی اصل مرنا ہی کوئی نہیں، یہی ہے نا، یہی سوچ ہے بس یہ تو مرنا تھا وہ مر گیا، ہمیں نہیں مرنا۔ ہمارے دل میں خوف خدا نہ رہا، احساس ضیا جاتا رہا، مگر ادھر خوف خدا تھا۔ مجھے یاد آ گیا حضرت علی احمد صابر کنیگر شریف، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے بھانجے بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں رحمت اللہ تعالی ہے۔ آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے لنگر خانے میں بٹھا دیا کہ بیٹا کو مہمانوں کو لنگر کھلایا کر، یعنی لنگر خانے کا چار بنا تھا، آپ مہمان آتے ان کو کھانا کھلا دیتے۔ ایک دن آپ کی والدہ صاحبہ تشریف لائی، دیکھا میرا بیٹا بڑا لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، شاید اس کو کھانا نہیں ملتا۔ بھائی کے پاس تشریف لے گئے، شکایت کی کہ آپ نے میرے بیٹے کو کیا روٹی نہیں دیتے، سوکھتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا میں نے تو اس کی ڈیوٹی لنگر خانے میں لگائی ہے، لنگر خانے کا مالک بنا دیا۔ آپ نے آ کر پوچھا میں کیا تو کھانا نہیں کھاتا؟ میں نے تو تجھے یہاں بٹھا دیا کہ لوگوں کو لنگر کھلایا کر۔ عرض کی حضور آپ نے کھلانے کی ڈیوٹی لگائی تھی، کھانے کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ یہ ہے احساس کہ جتنی ذمہ داری سونپی جائے اتنا ہی کام کرنا چاہیے، مگر ہم تو تجاوز کر جاتے ہیں نا۔ آپ کسی کو لنگر خانے میں بٹھا دے، سبحان اللہ، لنگر بانٹنے پہ، ہاں جی، تقسیم کرنے پہ، اور پھر ماشاءاللہ آپ اس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب پہلے اپنا تے کوٹا پورا کر لو ندی ہے، پھر وہ بڑے بڑے دیج کے سبحان اللہ بھرتے ہیں۔ آج کل تو شاپر بیگ اتنے اتنے نکلے کہ پوری دیگ ہی اس میں آ جاتی ہے، ہاں جی، اب تو دیجکوں کی ضرورت ہی نہ رہی، ورتاوا بنا دے اسے سبحان اللہ، کہنا بس جناب یہ تو میری ملکیت ہو گیا کہ اب جس کو میں چاہوں گا پلیٹ ملے گی، جس کو میں نہیں دوں گا تو یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی احمد صابر کنیگر رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، عرض کی حضور آپ نے میری ڈیوٹی کھلانے کی لگائی ہے، کھانے کی۔ فرمایا ایسے کرنا، اپنے لیے بھی 2 جوٹے رکھ لیا کر، ہاں جی۔ اب وہ جناب رکھتے گئے، باقی بانٹ دینا، 2 اپنے لیے رکھ دینے۔ پھر دیکھا حالت پھر نہیں بدلی، پھر اسی طرح۔ ایک دن فرمایا کہ تو کھاتا نہیں؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا رکھ لیا کر، کیا کر لیا کر؟ اچھی بولو، رکھ لیا کر۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تو بھی کھا لیا کر، تو بھی کھا لیا کر۔ یہ سب کا آغوز باتیں، حکمت سے بھری ہوئی باتیں،
جس دن ہمارے اندر یہ خوف خدا پیدا ہو گیا، آج ہم تو اپنے باپ دادا کی جگیر سمجھتے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، چلے بات چلتی چلتی کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ ہے اور حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا، عرض کی حضور میں نے سیب کوئی نہیں چکھا، میں نے ان کی خدمت ضرور کی ہے، مجھے کیا پتا کہ کون سا میٹھا ہے، کون سا پھیکا ہے، کون سا ترش ہے۔ فرمایا اس امتحان میں اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اب دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، چل بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، اس کے ساتھ عقد کر دے، نکاح کر دے تو تجھے معافی مل سکتی ہے، مگر نہ تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں، تیرے پچھلے بھی 12 سال ہے، پھر قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور پھر تجھے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پڑ گئے کہ شادی تو یار بندہ کرتا ہے کہ بیوی خدمت کرے، کیا کرے؟ بیوی خدمت کرے، یہاں تو الٹی مصیبت ہے کہ مجھے بیوی کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا کس زندگی کی بات کرتا ہے؟ کیا بھروسہ زندگی کی دنیا فانی ہے، کیا پتا تو کل فنا ہو جائے، کس زندگی کی بات کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے پاس اختیار ہے، تجھے کتنی زندگی دینی ہے، کتنی مہلت دینی ہے۔ آخر فیصلہ کر کے اپنا سنا دیا، عرض کی حضور مجھے یہ بھی منظور ہے۔ عقد ہو گیا، جب نکاح ہو گیا نا، اور کمرہ عروسی شب زبان کے لیے کمرہ عروسی جو آپ کے لیے تیار کیا گیا، تو آپ تو ظاہر اس کمرے میں موجود تھے اور مصلی بچھا دیا، عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی عبادت میں جو معمول تھا آپ کا روزمرہ کا، اس میں لگ گئے، نوافل ادا کیے، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ ابھی رات کا وقت ہے، کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھول دیا، دیکھا آگے کوئی دوشیزہ بنی سوری حسن و جمال کی پیکر، خوبصورت، ہر اعضا بڑا متناسب، اور ایسے لگتا ہے جیسے حسن کی کوئی غزالہ کھڑی ہے، جنت کی ملکہ کھڑی ہے، تو جنت سے حور آئی ہوئی ہے، ایسے کر کے ایک نظر غلطی سے تکی، پھر دروازہ بند کر دیا۔ سوچنے لگے شادی والا گھر ہے، کوئی مہمان ہوگی، غلطی سے بھول کر میرے کمرے کی طرف آ گئی ہے، مگر اس کا دکھ اتنا ہوا، ملال اتنا ہوا کہ میری نگاہ غلطی سے غیر محرم عورت کے چہرے پہ پڑ گئی۔ میں تو ایک گناہ بخشوانے آیا تھا کہ اس کی معافی تلافی نہیں ہوئی، اور دوسرا گناہ اور پلے پڑ گیا۔ ساری رات روتے گزر گئی، صبح نماز فجر کا وقت ہو گیا، مسجد میں تشریف لے گئے، نماز فجر بعد جماعت ادا کی، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ آپ کے جو سسر تھے حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پاس تشریف لائے، فرمایا بیٹا خیر ہے، کیوں روتا ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور میں تو سیب کی معافی مانگنے آیا تھا، رات میرے پلے اور گناہ پڑ گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور آدھی رات کا وقت تھا، ایک لڑکی دوشیزہ اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کھولا اور غلطی سے اس کے چہرے پہ میری نظر پڑ گئی، بس ایک نگاہ پڑی ہے، دوسری میں نے نہیں ڈالی۔ میں نے سمجھا شادی والا آئے، کوئی مہمان ہے، بھول کر میرے کمرے کی طرف آ گئے۔ فرمایا بیٹا یہ تو بڑی شادی والی بات ہے، یہ تو آپ کی بیوی تھی، میری بیٹی تھی، میری بیٹی تھی، آپ کی بیوی تھی، تو کیا پریشان ہے؟ عرض کی حضور آپ نے جو نشانیاں یاد فرمائی تھی کہ بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، آنکھوں سے بھی نابینی ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی معذور ہے،
اس کا تو ہر غذا متناسب بڑا خوبصورت سلامت تھا، وہ تو دیکھ بھی رہی تھی، ہاتھ پاؤں بھی اس کے سلامت تھے۔ فرمایا بیٹا جو نشانیاں میں نے بیان کی تھی میں نے بالکل درست کہا تھا، اور جو تو نے دیکھا ہے تو نے بھی بالکل درست دیکھا ہے۔ فرمایا میں نے اس کو نابینی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کی نگاہ کسی غیر مرد پر نہیں پڑی، میں نے زبان سے اس کو بولی اس لیے کہا تھا، آج تک اس کی زبان سے غیر شرعی کلمہ نہیں نکلا، میں نے ہاتھوں سے معذور سے اس لیے کہا تھا، آج تک اس کا ہاتھ کسی غیر محرم مرد کی طرف نہیں بڑھا، پاؤں سے میں نے معذور اس لیے کہا تھا، آج تک اس نے میری اجازت کے بغیر اپنا قدم میرے گھر سے باہر نہیں رکھا۔ جب یہ اتنی نشانیاں بیان کی گئی کہ جس کے کانوں میں غیر محرم مرد کی آواز نہیں پہنچی، جس کی نگاہ نے زندگی میں کبھی غیر محرم مرد کو نہیں کہا، جس کے ہاتھ پاؤں شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں اٹھے، اتنی عابدہ صاحبہ متقیہ پرہیزگارہ طیبہ طاہرہ عصمت معاب عزت معاب زوجہ، اور جب اس ہستی کا عقد ہوا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، یعنی حضرت امام حسن کے خاندان کا شہزادہ اور حضرت امام حسین کے خاندان کی شہزادی کا جب عقد ہو گیا، اور جب دونوں ہستیاں آپس میں ملی تو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، جو قیمتی ہیرا عطا کیا، جس ہستی نے جنم لیا، اس کا نام عبد القادر ہو گیا، وہ مہمان سبحانی بھی ہو گیا، وہ قندیل نورانی بھی ہو گیا، وہ شہباز لامکانی بھی ہو گیا، وہ جناب والا محی الدین بھی ہو گیا، وہ غوث اعظم ہو گئے، وہ غوث اعظم بن گئے۔ تو پتہ چلا جب باپ بھی شہر تقویٰ ہو، ماں بھی شہر کردار ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو بیٹا عطا فرماتا ہے ولیوں کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم الرتبہ ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آپ بھی عظیم، ماں بھی عظیم، دونوں نسبتیں بھی اعلیٰ، دونوں نسبتیں اعلیٰ۔ اب جتنے بھی گیلانی سادات ہیں ان کا سلسلہ نسب حضور غوث اعظم کے ساتھ ملتا ہے، اور حضور غوث اعظم کے توسل سے حضرت امام حسن الحسین سے ملتا ہے، اور پھر ان کے قدموں سے ہوتا ہوا مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار حضرت غنی المرتضیٰ سے ملتا ہے، پھر مولا کائنات سے ہوتا ہوا عمر خضرا کے باقی کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سید کا تعارف پوچھنا چاہیے کہ سید کی تعریف کیا، پتہ چلے وہ ثبوت کو کرو۔ میں کہ گیلانی سیدوں سے ثبوت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ گیلانی سادات جتنے بھی ہیں وہ حضور غوث اعظم کی اولاد ہے۔ کن کی اولاد ہے؟ حضور غوث اعظم کس کی اولاد ہے؟ حسن اور حسین کی اولاد ہے۔ ان کا نانا حسین ہے، ان کا دادا حسن ہے، دونوں نسبتیں مل گئے، اور ان کے خاندان کے شہزادے ہیں حضرت شاہ محمد غوث قادری گیلانی رحمت اللہ تعالی، جن کا سلسلہ نسب 16 واسطوں کے بعد حضور غوث اعظم سے ملتا ہے۔ کتنے واسطوں کے بعد؟ آپ بھی حسنی اور حسینی سے جڑے۔ حضرت شاہ محمد غوث قادری گیلانی رحمت اللہ ہے، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، یہ باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ ان کی دونوں نسبتیں حضور غوث اعظم سے ملتی ہیں، اور حضور غوث اعظم ولیوں کے مقتدا ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، امام العلماء ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ جن کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سید التابعین حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 100 سال پہلے، کتنا سال؟ 100 سال حضور غوث اعظم کی ولادت سے کہا۔ ان کا مزار شریف بھی بغداد میں ہے،
حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث اعظم اور اس سے پہلے حضور فیض علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی ہے، ان کا بھی سلسلہ جو ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے ملتا ہے۔ یار جن کے غلاموں میں داتا صاحب جیسے حضور غوث پاک جیسی ہستیاں موجود، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال حضور غوث اعظم کی ولادت سے قبل آپ اپنے حلقہ ارادت میں تشریف فرما تھے، مرید بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں تھے، اپنا سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ اچانک سر جو اٹھایا تو آواز آپ کی زبان پر مکررہ جاری ہوا، قلبہ علی راسی، قلبہ علی بصری، قلبہ علی قلبی۔ یہ جملے میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر کہ آپ کا قدم میرے سر پر، آپ کا قدم میری آنکھوں پر، آپ کا قدم میرے قلب پر، میرے دل پر۔ وہاں بیٹھے جو مرید تھے آپ کے، انہوں نے عرض کی حضور آپ کس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، کس ہستی کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا سنو، آج سے 100 سال بعد سرزمین عراق پر بغداد میں ایک ہستی کا شہرا ہوگا، بول بالا ہوگا، اور جن کا نام عبد القادر ہوگا، ان کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث اعظم کے نام سے جانے پہچانے جائیں گی۔ فرمایا ان کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا۔ تو فرمایا میں نے ان کی آمد سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے ہی اپنا سر جھکا دیا ہے۔ ان کا قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر اور میرے قلب پر۔ اس پر تو آدھا حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، جو بلی قبر ہوئے یا بادر ہوئے یا ہوں گے، جو بلی قبر ہوئے یا بادر ہوئے یا ہوں گے، سب عقد رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب عقد رکھتے ہیں دل میں میرے آقا، واہ جامت واہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ وہ عظیم المرتبہ ہستی جن کا حسب بھی آنا ہے اور نصب بھی آنا ہے، اور انہی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم والا راستہ، ولیوں کا راستہ ہے، حضور داتا صاحب کا راستہ ہے، حضور غوث پاک کا راستہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کا راستہ ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا راستہ ہے، حضرت بلند الفسانی کا راستہ ہے، حضرت شیر ربانی کا راستہ ہے۔ شہر لاہور میں لیتے ہوئے یہ مدان کلندر حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ، حضرت شاہ محمد غوث قادری گیلانی رحمۃ اللہ، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ تعالی، یہ جتنی بھی ہستیاں لاہور میں بیٹھی ہیں ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور جو سارے کے سارے اہل سنت و جماعت۔ ہاں جی، ہم کون ہیں؟
ہاں ہمارا مسلک اور مشرق وہ ہے جو ان ولیوں کا مسلک ہے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست تھائے چہار یارم تابعے اولاد علی، دوست تھائے چہار یارم تابعے اولاد علی، مذہب حنفیت دارم، مذہب حنفیت دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ بندہ پروردگار امت احمد نبی. ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. دوست دارے چہار یار، فرمایا ہم 4 یاروں کے بھی نوکر ہیں، ابو بکر و عمر کے، عثمان و علی کے. دوست دارے چہار یار تابع اولاد علی، ہم علی کے ولی کے اولاد کے بھی تابع اولاد ہیں. اور فرمایا مذہب حنفیہ دارم، فرمایا ہمارا مذہب وہ ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے. اب واپس سے کوئی سنیو، بڑے بڑے ولی امام ابو حنیفہ کے غلاموں میں شامل ہیں. داتا اجمیری جیسے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے، حاجی شاہ نقشبند جیسے، حضرت جناب والا مولوی الفسانی جیسی ہستیاں، بابا فرید بن مسعود بن شکر جیسی ہستیاں، حضرت شاہ محمد غوث قادری جیلانی جیسی ہستیاں، میاں شیر محمد جیسی ہستیاں، حضرت سلطان باہو جیسی ہستیاں، گولے کے شہنشاہ سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب جیسی ہستیاں، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل. فرمایا ہمارا مذہب، ہمارا مسلک اور ہمارا مشرب وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے، ملت حضرت خلیل. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ہمارے بزرگ کے جدے اعلیٰ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہم ان کے طریقے پر ہیں، اور خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے زیر سایہ ہر ولی. فرمایا ہم غوث پاک کے بھی قدموں کی خاک ہیں، سارے ولیوں کے بھی غلام ہیں، سارے ولیوں کے بھی غلام ہیں. اب انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر یہیں سے کڑی جوڑیں گے، آپ پھر بغداد شریف چلیں گے. ہاں جی، حضور غوث اعظم کے قدموں میں حاضری دیں گے انشاءاللہ، اور وہاں سے خیرات دیں گے، وہاں سے بھیک دیں گے. ہاں جی، ان کے منتوں میں انشاءاللہ ہم بھی کھڑے ہیں. ہم بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا